سے میری آبرو تیری شان جلالو تیری شان جلالو اور تو میرے کلام کا رنگ و بو تو میرے کلام کا رنگ و بو تیری شان جلالو تیری شان جلالو تیری شان جلالو جو چٹک کے غنچہ کھلے یہاں تو کرے وہ وصف تیرا بیان سبحان اللہ سبحان جو چٹک کے غنچہ کھلے یہاں وہ کرے تو وصف تیرا بیان ہے چمن چمن تیری گفتگو ہے چمن چمن تیری گفتگو تیری شان جلالو تیری شان جلالو سبحان اللہ ادب ادیب میں تھا کہاں تیری شان کرتا جو یوں بیان یہ ادب ادیب میں تھا کہاں تیری شان کرتا جو یوں بیان ہے تیرے کرم سے یہ سرخ رو ہے بے شک جی بے شک کرم سے یہ سرخ رو تیری شان جلالو تیری شان جلالو تیری شان جلالو سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان وہ کہ جس میں قرآن اترا. عظمتوں کی نسبتوں کی بڑی برکتیں ہیں جناب. یہ وہ ماہ ہے، یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کو کلام اللہ سے، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی سے اور جس کو حبیب اللہ سے نسبت ہے. اور ہم عاصیوں کو بھی اس مہینے سے بڑی نسبت ہے. اس مہینے کا استقبال کیا، اس مہینے کا استقبال کر رہے ہیں. اس مہینے کی مبارک ساعتوں میں آپ تمام کو ویلکم کرتی ہوں. خواتین کی اس اسپیشل بزم کے ساتھ، اس اسپیشل بیٹھک کے ساتھ کہ جس کا سرنامہ ہے رمضان، یعنی ماہ رمضان اور خواتین اس ذرائع ناچیز کے ساتھ. اور جناب آج ہم جو بات کریں گے وہ ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت، روزے کی فضیلت و اہمیت کے تعلق سے کریں گے. جناب یہ مہینہ اکیلا نہیں آیا، پورے پروٹوکول کے ساتھ آیا، اپنے ساتھ رحمت، اپنے ساتھ مغفرت اور اپنے ساتھ جہنم سے نجات کے
تحائف لے کے آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ جناب جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے جب دروازے بند ہوئے تو پھر جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا، تمام سرکش شیاطین اور جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں جناب، اور منادی ندا کرتا ہے، یعنی فرشتہ ندا کرتا ہے، اور کیا ندا کرتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل یا ویا باغی الشر اقصر، یعنی کہ اے خیر کے طالب آ جا اور اے شر کے طالب رک جا۔ تو اللہ ہمیں روک رہا ہے، کن چیزوں سے رکنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کیسے حاصل کرنی ہے، میں بھی سیکھ رہی ہوں اور آپ سب کو بھی سیکھنا ہے۔ آج ہمارے جو مہمانان ذی وقار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ میری پہلی مہمان اسکالر بہت خوبصورتی کے ساتھ گفتگو فرماتی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سعدیہ انصاری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جناب ہماری جو دوسری مہمان ہیں، دوسری مہمان اسکالر کا پہلے تعارف کروا دوں۔ ماشاءاللہ آپ بھی اشرف اور بہت خوبصورت انداز سے گفتگو فرماتی ہیں، بلند مرتبہ اسکالر محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رمضان مبارک ہو آپ کو بھی، اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ۔ اور جناب آج جو ثناخواں اس پہلی نشست میں ماہ رمضان اور خواتین میں موجود ہیں، ہم سب انہیں سننا چاہتے ہیں، ہم سب انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ عقیدت و ارادت کے خوش منظر گلزار آج بھی کھلائے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل کھلاتی رہیں گی محترمہ حوریہ فہیم قادری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، رمضان مبارک۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ خوبی کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ نے آغاز کیا ہے۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور بات ہو رہی ہے ماہ رمضان کی، رمضان المبارک، یعنی وہ رمضان جسے برکت دی گئی۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اس ماہ کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے آپ ہماری بہنوں کو، ہمارے ناظرین کو کیا سمجھائیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ شریف کے اندر بیان فرما دیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہم نے اس عظیم مہینے کے اندر قرآن کا نزول کیا ہے، جو تمہاری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اور تم تاکہ حق اور باطل کی تمیز کر سکو، اور بس جو اس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے رکھے، اس کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ یہ ایک ایسی فرض عبادت ہے کہ جس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، کیونکہ اس ایک عبادت کے اندر تمام عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرما دیا ہے۔ سبحان اور یہ مہینہ اس قدر عظمت اور اہمیت والا کہ اس کے اندر ایک وہ رات جس کے لیے دوسری سورت نازل فرمائی سورہ قدر، کہ اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اور یہ وہ مہینہ کہ اللہ کا بندہ اللہ کے حضور کے اندر اتنے گناہ لے کر پہنچ جائے کہ جو فرض سے عرش کو ڈھانک دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے اس خاص مہینے کے اندر۔ آپ نے جو بھی بتلایا کہ وہ جنت کے دروازے اور دوزخ کے در بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پر فرماتے ہیں کہ یہ اس مہینے کی حرمت، فضیلت اور عظمت کی وجہ سے ہے، سبحان اللہ، کہ اتنے عظیم الشان مطلب جو ہے اس کے اندر ہمیں صورتحال نظر آتی ہے کہ ہمارے لیے جنت کے دروازے نہ صرف کھول دیے جاتے ہیں بلکہ جنت کو مزین کر دیا جاتا ہے۔ حضور پر نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں جو میری اس امت کو عطا ہوئی ہیں وہ اور کسی امت کو عطا نہیں ہوئی، جس کے اندر یہ بھی ہے کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزین ہونے کا حکم دیتا ہے، اور روزے دار کے جو منہ کی بو ہے جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی
افضل ہے، اور اس کی پہلی ہی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جس پر بھی نظر رحمت کرتا ہے، وہ جو اب اپنے بندوں پر نظر رحمت کرتا ہے تو اس بندے کو عذاب نہیں چھو سکتا. سبحان اللہ. اور اس کی جو آخری رات ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا سبحان ہے. اللہ. تو یہ تو جس کا پہلا عشرہ رحمت، جس کا دوسرا عشرہ مغفرت، جس کا تیسرا عشرہ جہنم سے نجات، تو کیا سبحان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تمام عبادتوں کو جمع کیا، اور اس کی اس عبادت کے اندر اس قدر حکمتیں نظر آتی ہیں. دیکھیے اللہ نے اس کو اپنے سے منسوب کیا کہ یہ اس کا اجر اور بدل میں دوں گا، یہ میرے لیے ہے. تو اس کے اندر جب ہم نماز کے اندر جب جاتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں قیام جب کرتے ہیں تو وہ اللہ سے گفتگو اور مکالمہ کرتے ہیں، یعنی باقاعدہ ایک گفتگو ہے. اور روزے کے اندر جو ہے وہ ہم اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، اور روزے کے اندر جو ہے ہر کام ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ کیونکہ روزہ ہی اللہ کی نیت سے رکھا ہے، تو پھر وہ جو ہے ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے اس کا جو ثواب جو ہے، اور بڑھتا چلا جاتا ہے سبحان اللہ کی بارگاہ میں. تو وہ حدیث مبارک بھی بہت زیادہ اہم ہے جو کہ الحمدللہ بہت معروف بھی ہے اور سب جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کا تشریف لانا جی اور حضور پرنور علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کرنا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اس مہینوں کو پائے اور پھر اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا یہ بہت ہی لمحے فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس رمضان مبارک کی قدر نہیں کرتے. ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے احادیث بھی آپ نے ہمیں سنائی، اور میں آپ کی سمت آؤں گی محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ. اس ماہ کی فضیلت اور اہمیت کو ہم نے جانا، روزہ جو اس ماہ میں فرض کیا گیا ہے اس خاص عبادت کی جانب آ جاتے ہیں. اس کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے کلام فرمائیے. جی شکریہ ندا، سب کو رمضان مبارک ہو. خیر مبارک. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور ساتھ مقصود بھی بتایا کہ لعلکم تتقون. اب دیکھیں رمضان ایک اتنا بڑا انعام ہے نبی کریم علیہ السلام کے تصدق سے جو اس امت کو عطا ہوا ہے. انعام بڑا ہو تو امتحان بھی بڑا دینا پڑتا ہے. واہ واہ بے شک. تو رمضان انعام ہے تو روزہ اس کا امتحان ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے رمضان کے ساتھ روزے کو رکھ دیا. جیسے آپ نے بھی کہا کہ رمضان اتنے انعامات اتنے تحائف لے کر آ رہا ہے، تو ان تحائف کو وصول کرنے کے لیے کیا اہلیت چاہیے، اور وہ اہلیت ہے روزہ رکھنا، صائم ہونا، اور اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہوئے ان فرض روزوں کو ادا کرنا. پھر یہاں ایک غور کریں کہ اسی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ جیسے تم سے پہلی امتوں پر کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جو انسانی تاریخ کے ساتھ چلی آ رہی ہیں، جن میں قربانی ہے، جن میں نماز ہے، اور یہ روزہ ہے. ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو عیسائیوں پر بھی روزے فرض ہوئے تھے، جو انہوں نے بعد میں اس طرح سے گرمی سردی سے گھبرا کر اور پھر چھوڑتے چلے گئے. یہودی روزہ رکھتے تھے، اہل مکہ روزہ رکھتے تھے جس دن غلاف کعبہ چڑھاتے تھے. تو اس طرح سے اسی طرح پارسیوں میں ان کے پیشوا روزہ رکھتے تھے، یونانیوں میں خواتین روزہ رکھا کرتی تھی. تو گویا یہ پچھلی امتوں سے چلا آ رہا تھا کہ روزے کا کسی نہ کسی انداز سے موجود رہنا زمین پر یہ بتا رہا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. صحیح. اور آپ دیکھیں تو یونانی رکھ رہے ہیں تو اس کی ایک تو اللہ کی اطاعت اور بندگی کی ایک علامت بھی ہے، دوسری طرف انسان میں ایسا خلق پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھا جاتا رہا انسانی تاریخ میں بھی. پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اس میں بے شمار خوشیاں رکھ دیں روزہ داروں کے لیے. میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک کہ روزہ رکھنے والے کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اس دن عطا ہوگی جس دن اللہ کا دیدار عطا ہوگا. پھر اسی طرح آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے کا نام اس نیکی کے نام سے ہے. صدقہ دینے والوں کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، جہاد والوں کو باب الجہاد سے، نماز والوں کو باب الصلاۃ سے. روزہ والوں کے لیے، روزہ داروں کے لیے جو دروازہ ہے، ہاں جی، ان کے لیے باب الریان رکھا گیا ہے. اور ریان کہتے ہیں سیراب ہو جانے کو. تو علماء کہتے ہیں کہ اس دن دیدار حق سے
وہ سحریاب اللہ ہوں گے. اکبر، سبحان اللہ، اور جس سبحان طرح ایک شہید جو ہے وہ دیدار مطلق اس کو عطا ہوتا ہے، تو بعین ہی روزہ دار کو دیدار الہی عطا ہوگا. سبحان اللہ. اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ باب الریان سے سرسبزی اور شادابی اور اس دروازے سے ہی شروع ہو جاتی ہے روزہ داروں کے لیے، کیونکہ الصوم لی وانا اجزی بہ، ہر ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے، 700 گنا ہے، فقط روزے کے لیے فرمایا الصوم لی، میرے لیے، وانا اجزی سبحان بہ، اللہ، اور سبحان میں اللہ. اس کا بدلہ اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا. کیا بات. اب اس سے بڑھ کے اور کون سی فضیلت ہوگی کہ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے بھئی میں ہی ہوں اس کی جزا بے نا، وہ شک اپنی بے شان شک، کے اس کا جو مطابق عطا عارفانہ کرنے معنی پہ کہ قادر. میں ہی تو ہوں، تو واہ جسے وہ واہ واہ، اللہ سبحان رب اللہ. العزت فرما رہے ہیں اس کی کیا ہی بات ہے. اسی تسلسل کو انشاءاللہ بریک کے بعد بھی جاری رکھیں گے. درود پڑھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے. شام سویرے لب پہ ہر دم نام نبی ہے میرے، شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے، شام سویرے سبحان اللہ، در سے سبحان اللہ. ہمیں نہ ان کے اٹھائے، در سے ہمیں نہ ان کے اٹھائے، طالب جنت جنت جائے، ہم تو لگائے ان کی گلی کے پھیرے، شام سویرے ہم تو لگائے ان کی گلی کے پھیرے، شام سویرے. سبحان اللہ، اور سبحان تاج درودوں کا سر پہ سجائے، سبحان اللہ، سبحان تاج درودوں کا سر پہ سجائے، حور و ملائک عرش سے آئے، سبحان اللہ، سبحان ڈال رہے ہیں ان کی گلی میں ڈیرے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. شام سویرے ڈال رہے ہیں ان کی گلی میں ڈیرے، شام سویرے. سبحان اللہ، اور ان کا ادیب پہ کتنا کرم ہے، لب پہ ثنا ہے، آنکھ بھی نم ہے، سبحان چاروں اللہ، سبحان طرف اللہ. سے ابر کرم ہے گھیرے، سبحان اللہ، شام سویرے چاروں طرف سے ابر کرم ہے گھیرے، شام سویرے.
सवेरे जगमग जगमग उनकी अता से मेरे शाम सवेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा रहमना जमीआ। या अल्लाह इस रहमत के अशरे में हम सब पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। और खुसूसी तौर पे मैं दुआगो हूँ मोहतरम अदीब राय पूरी साहब के लिए, जिनका गालिबन आज यौम विसाल भी है। तो अल्लाह आपके दरजात बुलंद फरमाए। हम सब दुआगो हैं। हम सवालात के सिलसिले की जानिब दोबारा आते हैं। और रोज़े का मकसद व मंशा क्या है? रोज़े का मकसद और मंशा तो बहुत ही वाज़ेह तौर पे वैसे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर बयान हो चुका है कि लअल्लकुम तत्तक़ून। लेकिन उसके साथ ही ये हम जाने कि अल्लाह ये चाहता है कि वो बंदे जो है मेरे, वो मेरी तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जह हो जाएं और वो नफ्स कुशी अपनी करें और मुझसे जो ताल्लुक़ है उसको ज़िंदा बनाएं और तक़वा और तहारत इख्तियार करें। और इस एक महीने के अंदर जो तमाम इबादतें जमा की गई हैं उनका मकसद और मंशा ये है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट एंड सोल, कि आपका नफ्स भी, आपका दिल भी और आपकी रूह भी जो है वो प्यूरिफाई होती चली जाए, माशाअल्लाह, पुरनूर होती चली जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के अंदर इसीलिए नफली इबादतों को और माली इबादतों को और बदनी इबादतों को ऐसे जमा फरमा दिया है कि आप देखिए कि नफली इबादतों में कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से जब मेरा बंदा जुड़ेगा और उससे वो ताल्लुक़ पैदा करेगा जो अल्लाह चाहता है, तो इस एक महीने में एक लगातार तवातुर के तौर पर सीखने सिखाने का अमल, उसमें तफक्कुर और तदब्बुर का अमल, ये जो है नफली इबादतों के अंदर शामिल हुआ। फिर तरावी है, सलातुल अवाबीन है, सलातुल तस्बीह, ये सारी नफली नमाजें हैं जो अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया बनते हैं। और फिर अशरे अखीर के अंदर एतिकाफ़ है। फिर माली इबादतों में देखिए कि अल्लाह ये चाहता है कि मेरे बंदों के साथ ईसार, हमदर्दी और उसका ख़ुव्वत और बेचारगी और भाईचारगी का जज्बा जो है वो रहे। तो अल्लाह ने माली इबादतें भी इस महीने के अंदर इस कदर जो है वो कर दी। फिर ये कि तमाम मासियात और सय्यात से बचना है। ये मकसद और मंशा के अंदर ये है कि वो तमाम रूहानी अमराज, यानी तुम इस एक महीने के अंदर अगर रोज़ा रख रहे हो तो तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, उसके साथ धोखा किसी को नहीं देना है। वो सारे रूहानी अमराज जो हैं वो तुम्हारी उस इबादत को बहुत ही नीचे की तरफ, कमज़ोरी की तरफ लेकर चले जाएंगे। तो इसलिए वो तमाम उनसे बचना है तुम्हें। यही नफ्सुल अम्मारा की जो बुराई है, उससे नफ्स खुशी है, उससे बचना। फिर उसके बाद हसनात और ताआत के अंदर तुम चले जाओ, क्योंकि जितना तुम इबादतों के जिक्र और तस्बीह और तहलील के अंदर चलते चले जाओगे तो वो तुम्हारा अच्छा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी वाज़ेह कर दिया, जैसे लअल्लकुम तत्तक़ून और उलाइका हुमुल मुफ़लिहून में, कि तुम, वो चाहता है कि हम वो तक़वा का वो दर्जा हासिल करें, वो कमाल हासिल कर लें अपने अंदर कि बिल्कुल प्यूरिफाई हमारी इनर सेल्फ हो जाए। और उसके साथ साथ वो चाहता है कि हमारा जो अखलाक़ हसना है, हमारा जो हर कैफियत है ज़िंदगी की, वो संवर जाए। तो तक़वा हर ज़िंदगी की कैफियत को संवार देता है। देखिए हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलाम मुजस्सम तक़वा, आपकी अज़मतें, और उसके बावजूद वो तमाम नफली इबादतें और वो तमाम, जैसे ही रमज़ान मुबारक आता और आप अपना कमर कस लिया करते थे और लग जाते थे, यानी वैसे ही इतने इबादत गुजार और क़ियामुल लैल और इस कदर यानी एहतमाम। लेकिन रमज़ान मुबारक का जब हम देखते हैं तो अलग ही नज़र आता है। तो ये तक़वा जो है इंसान के अंदर वो प्यूरिफिकेशन है, यानी वो एक कैफियत है कि जिसकी बुनियाद तमाम ईमान मुफस्सिल है, अल्लाह, उसके फ़रिश्तों पर, उसके पैगंबरों पर, उसकी किताबों पर, रोज़े आखिरत पर ईमान की कैफियत के साथ फिर अपने बातिन को निखारना, जिसके अंदर जो जितने भी नेक आमाल हैं, जितने भी आमाल सालिहा हैं, वो ईमान के आसार हैं। और जितने भी अखलाक़ हसना जो हमें सिखाए गए हैं हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नत से, वो हमारी इंसानी सीरत और हमारी किरदार और हमारी शख्सियत का निखार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी हमें ये समझ आया कि हम सबको, यानी इन अदर वर्ड्स, या अगर हम उसको समराइज़ कर लें तो हम सबको मंबए खैर बन जाना है, हमारी ज़ात सबके लिए नाफे हो जाए। आपा हम आप आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हम आपकी समत आएंगे।
اس کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں روزے کے اسپیشلی؟ شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اللہ رب العزت نے جہاں کنسیشنز دی مریضوں کو، مسافروں کو، کہ اگر وہ ایسی حالت میں ہے تو روزہ نہ رکھیں، ساتھ ہی فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. پھر بھی ان حالتوں کے باوجود بھی تم روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے بہتری کا بہتر باعث ہے. واہ واہ، بے شک. تو یہ بہتری جو ہے اللہ کی طرف سے جو اعلان ہو رہا ہے، یہ اتنی ہمہ جیت ہے، اتنی ان گنت اس کے ثمرات اور فوائد کہ آپ گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں حالت روزہ میں انسان حرام سے ہی نہیں، حلال سے بھی اجتناب کرے. بالکل. اور حلال چیزوں میں کیا آ رہا ہے؟ کھانا پینا بیسیکلی روک دیتا ہے، سحر سے افطار تک نہیں کھا رہا. اب آپ اسے ملائیں، دیکھیں تخلقوا باخلاق اللہ. حضور نے فرمایا اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو رنگ لو. اور اللہ کی عادت کیا ہے؟ وہ کھاتا پیتا نہیں ہے. اللہ اللہ اکبر. اللہ خلق سمدیت، کہ اس کا کوئی رنگ، کوئی اس کی خوشبو، کوئی اس کی کرن ہم اور میں یہ آ بھی جائے. تو اس کا احسان ہے، اس کی عطا ہے. بے شک اس وہ کی نہیں عطا دیتا ہے. تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ بے شک کیا کرتے ہو؟ ہر چیز کا ندا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. جس نے صرف ظاہر تک رکھا وہ پا نہیں سکا اس کمال اور اس مرتبے کو. جس نے اس کے باطن، اس کے مغز تک جا پہنچا، جو قرب الہی کے لیے دیوانہ ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ لیا، وہ اس مرتبے اور اس کمال کو پہنچا جس سے مغالطے والے، شک والے پہنچ ہی نہیں پاتے. وہ یقین اور تقوی والے. پھر ایک اور انداز سے دیکھیں، فرشتے نفسانی خواہشات سے پاک ہیں. اب انسان نے کیا کیا؟ روزہ رکھا اور نفسانی خواہشات سے بھی خود کو روک لیا. جس سے کیا ہوا کہ فرشتوں کی صفات اس میں آنی شروع ہو گئی. ہے تو انسان فرشتوں سے بھی افضل، مگر نورانیت جو اطاعت کا رنگ فرشتوں میں پایا جاتا ہے وہ اس میں آنے لگ گیا. اب فرشتوں کے اس کنارے تک جا پہنچا باطنی کہ جہاں فرشتے اللہ کے قریب ہیں. تو وہ اللہ جو تمہیں اپنا قرب دینا چاہتا ہے وہ اس کے ذریعے دیتا ہے. بے شمار جسمانی فوائد، روحانی فوائد، ایمانی، اخلاقی. آپ دیکھیں اطاعت الہی کی ایسی پریکٹس دے دیتا ہے کہ آپ عام زندگی میں بھی آپ اطاعت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اتنا اس سے گزرتے ہیں صبر اور برداشت کے ذریعے. اور صبر اور برداشت ہی انسان کے ظرف کو، کردار کو بڑا بناتا ہے. اب آپ باطناً جب آپ میں اخلاق حسنہ آئے، آپ کا کردار بڑا ہوا، وہ آپ کی عملی زندگی میں پھر نظر آتا ہے. یہ ایک ایسا ٹریننگ سیشن ہے رمضان کا کہ جس میں روزہ رکھتے ہوئے آپ اس کے ظاہری فوائد بھی حاصل کرتے ہیں. ظاہری فوائد میں کیا آتا ہے کہ جسمانی طور پر آپ فٹ ہو جاتے ہیں، سانس کا نظام بہتر ہو جاتا ہے، آپ کی قوت ارادی مضبوط ہو جاتی ہے. بہت سارے امراض ایسے ہیں کہ جو خود بخود روزہ رکھنے سے آپ ان سے شفا پا جاتے ہیں. تو اسی طرح باطناً آپ کو جو اللہ کا قرب چاہیے، جو وہاں کی نورانیت چاہیے، وہ بھی آپ کو عطا ہوتی ہے. ایمان میں انسان مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے. جسم مادی ہے، جب مادے اور معدے کی شقاوت اور سختی دور ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر نور داخل ہو جاتا ہے. نفس کی مثال اور اس جسم کی مثال دوزخ اور شیطان جیسی ہے، اور روح کی مثال جنت اور ملائکہ جیسی ہے. سبحان تو اللہ، یہ وقت سبحان آ گیا کہ روح کو تقویت ملے، یہ وقت آ گیا کہ روح تر و تازہ ہو جائے، یہ وقت آ گیا کہ روح کو وہ شادابی عطا ہو کہ جس سے وہ سٹرانگ ہو کر روحانی طور پر انسان کو مضبوط انسان بنا دے، مضبوط ایمان والا بنا دے. ایک ایسی شخصیت پروان چڑھے کہ جو معاشرے میں جائے تو اسلام کی نمائندہ شخصیت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. منادی بھی تو یہی ندا کر رہا ہے نا آپا کہ خیر کے طالب آ جا. خیر کے تو طالب کیسے آ خیر کی طلب ہو آج کے دور میں جبکہ ہمارے معمولات میں اتنی ملاوٹ آ گئی ہے؟ خالصاً لوجہ اللہ کیسے ہمارے کام ہو سکتے ہیں؟ ایک ون لائنر دیں پھر میں بریک لوں گی. بے شک جب آپ کی سوچ، آپ کی فکر اس طرف چلی جاتی ہے، آپ نیت یہ کر لیتے ہیں انا اريد وجهك، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے مولا تیرے مکڑے کے سوا، تیری رضا کے سوا. میں یہی جملہ سننا چاہ رہی تھی. جزاک. ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ARYQTV پہ یہ ہیوج ٹرانسمیشن ماہ رمضان اور خواتین جس کا ایک سیگمنٹ ہے، اور یہ جو ٹرانسمیشن ہے یہ ہے نعمت افطار. ہم آج بات کر رہے ہیں جناب ماہ رمضان اور روزے کی فضیلت و اہمیت کے تعلق سے. ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں اور آپ کی پسندیدہ ثنا خواں محترمہ حوریہ فہیم قادری بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں. میں آپ کی سمت آؤں گی محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ. اور خواتین کے جو معمولات ہیں، جو ان کی روٹین ہے، جبکہ ذمہ داریاں بھی بہت ہیں گھریلو، تو وہ کس طرح سے ترتیب دیں اپنے معمولات کو کہ جناب سارے معاملات جو ہیں وہ اچھے سے ہو جائیں؟
دیکھیے جب مقصد اور منشا سمجھ لیا کہ کیا ہے، اور اس کو جیسا بہن نے بھی، امتیاز بہن نے بھی اس کو اجاگر کیا ہے، روح کی طرف توجہ. دراصل یہ روح کی اوپر جو آلودگی آ جاتی ہے انسان کے دنیاوی معاملات کے اندر، اور جو ماحول بنا ہوا ہے دنیا کا، تو ماحولیاتی آلودگی بھی ہوتی ہے، تو وہ سب سے دھونے کا اور اپنے آپ کو بالکل پاک اور صاف ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. تو ظاہری لباس کے اوپر تو ہم بہت توجہ دیتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں اور بڑا وقت صرف کرتے ہیں. اور جو باطنی لباس ہے ہمارا، جو تقویٰ کا لباس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ تمہارے لیے بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. اور یہ رمضان المبارک کی تمام عبادتیں اسی لیے تم پر فرض کی گئی ہیں کہ تم متقی بن جاؤ. تو پھر ہماری توجہ اس طرف جانی چاہیے کہ ہمیں اپنی روح کو اس فارم میں لے کر آنا ہے جس فارم میں اللہ کے حضور حاضر ہو سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس کو وہ نکھار اور نور دینے کے لیے تو یہ کتنی عظمت والی ایک بات ہے، جس کے اندر 1 مہینے اپنے آپ کو معمولات، جب ہم اپنے پلاننگ کر رہے ہیں تو جب مقصد رکھیں گے ذہن میں تب ہم زیادہ بہتر طور کے اوپر کر سکتے ہیں. اور بعض لوگ مقصد نہیں جانتے، بلکہ آپ کو یہ بات حیران کن میرے لیے بھی ثابت ہوئی کہ خواتین یہ بات سمجھتی ہیں کہ رمضان شریف تو مردوں کے لیے ہے، ہمارا کام تو بس کچن کی حد تک ہے، اور یہ کہ ہم اپنا تھوڑا بہت جو ان کی خدمت کر لیں اور سب کو کھلا پلا دیں. لیکن یہ مقصد کو پھر نہیں جاننا ہوا. تو اپنے تقویٰ کے لباس کے لیے یہ تمام عبادتیں ہیں، اس کے اوپر اتنی ہی توجہ، اتنی ہی محنت کی جائے. اور پھر روح کو نکھارنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانا جائے کہ ہمیں سارے معاملات سادگی کی طور پر، ہمارا دین سادگی کا دین ہے، تو ہمیں جو پہلے کر کے رکھنا ہے، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم سے رمضان المبارک کی دعائیں بھی فرما رہے ہیں اور تیاری اور اہتمام کا بھی فرما رہے ہیں کہ کثرت سے، تو ہم بھی اسی طور کے اوپر اپنے جو امور خانہ داری ہیں ان کو شعبان سے ہی شروع کر دیں، اور اس کے بعد معاملات میں پھر آگے جب ہم آئیں تو پھر تاکہ ہمارا جب سادگی کی طرف ہم جائیں گے تو ہمارے معاملات خود بخود درست ہوتے چلے جائیں گے. وہ دن کے اور وہ رات کے اوقات جن کے اندر اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ رہیں، ہماری توجہ اس طرف پھر ہو پائے گی. آپ نے بڑی اچھی جانب توجہ دلائی ہے. میں اسی ربط کو یہاں تک لے کر آتی ہوں، اور اسی تسلسل میں مجھے بتائیے کہ رب جوڑتے ہیں، یعنی کہ جب خواتین، یہ کچھ ایسا بھی ایک طبقہ موجود ہے جو سمجھ رہا ہے کہ بھئی ہمیں صرف ہمارے لیے سحر و افطار کی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کو دیکھنا ہے، ہاؤس ہولڈ چورز ہیں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. لیکن اب جب وہ ایک یعنی مسلمان خاتون ہے اور وہ بھی، اس کا بھی قرآن میں خیر کے ساتھ مردوں کی طرح ذکر کیا گیا ہے، اسے بھی جنت کے حصول کے لیے سعی کرنی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے. کس طرح معاملات کے بعد اب میں آؤں گی ذمہ داریاں جو وہ سحر و افطار میں اپنے معاملات کر رہی ہے، کچن میں پراٹھے بھی بنانے لیکن ذکر اللہ کو ترک نہیں کرنا، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، تلاوت قرآن، کیا بتائیں کس طرح سمجھائیں گے آپ ہماری بہنوں کو؟ نیتا دیکھیے، فارسی کا ایک مقولہ ہے، دست بکار دل بیار، ہتھ کار ول دل یار ول. اور اللہ نے جو فرما دیا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام مبارک ایسا لے کہ سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ. سبحان اللہ. اور رمضان میں، روزوں میں جو مین جو رحمتوں کا انتہائی نزول کا وقت ہے وہ سحر اور افطار کا وقت ہے. سحر کا وقت تو ایسا ہے حیات بخش، لائف گیونگ ریز آپ کو پوری کائنات دے رہی ہے. ایسی پوری کائنات سے، زمین و آسمان سے ایسی نورانی لہریں نکل رہی ہیں، اور آپ کو اٹھنا پڑ رہا ہے، آپ جاگ رہے ہیں. ہمیں کرنا کیا ہے کہ سحری بناتے ہوئے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اپنا روزہ رکھنا، ایک ہے اتنے ساروں کو رکھوانا. اللہ نے آپ کو اتنی بڑی سعادت عطا کر دی کہ آپ اتنے لوگوں کے روزوں کا بندوبست کر رہی ہیں. ہمیں کرنا کیا ہے کہ بس کھانا پکاتے ہوئے درود پاک زبان پر ہو، اللہ کا نام مبارک زبان پر ہو، کہ مطلب آپ کھانا بناتے ہوئے، سب کچھ کام کرتے ہوئے اپنا دل اس محبوب کی طرف رکھیں، محبوب حقیقی کی طرف. اسی طرح افطار کا وقت آتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اب جتنی مسنون دعائیں یاد ہیں نا، آپ افطار بناتے ہوئے مانگتے رہے، پڑھتے رہے. ربنا آتنا فی الدنیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، جو آپ کو یاد ہیں ساری دعائیں، اور جو خواہشیں آپ کی، جو تمنائیں ہیں، اس وقت ان لبوں پر لے آئیں. کیونکہ وہ وقت قلبی تعلق تو اس وقت بھی ہے نا، اس وقت دعا بھی تو مانگی جا سکتی ہے.
निदा देखिए ना, ये 24 घंटे जो है जी। इनमें वो 7 days और 24 hours, हर वक्त अल्लाह मुतवज्जो है अपने बंदों की सुभान तरफ। अल्लाह। और उनमें पीक पॉइंट्स ये दोनों आते हैं, सहर और इफ्तार का। इफ्तार में भी आप देखें तो इतनी ज़्यादा फजीलत आई है कि किसी को इफ्तार करवा दिया करो चाहे खजूर से ही। तो सुभान ये तो अल्लाह। खवातीन को ऐसी सआदत मिल रही कि घर के जितने अफराद रोज़ा रख रहे हैं वो उनके लिए खाने का एहतमाम करके सामने रख रही हैं, वो रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, और उनका भी सवाब में इनको भी मिल रहा है, और सवाब में किसी के कोई कमी नहीं आ रही। कमी नहीं आती। बेशक। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ने अलैहि फरमा दिया कि सहरी किया करो, सहरी में अल्लाह ने बरकत रख दी है। तो उन बरकतों में आपको एक जरिया बना दिया है कि आप सबके लिए तमाम कर रहे हैं। तो हमें अपने उन मामूलात में ये भी देखना है कि देखिए सहरी का जो आपने पराठे बनाने हैं वो रात से आप बना के रख दें, तो आपको सुबह में सहूलत हो, 2 सजदे ज़रूर कर लिया करें। मैं ख़वातीन से दरख्वास्त गुजारूँ कि वो लम्हे हैं तहज्जुद पढ़ने के, तो उन लम्हों में आप थोड़ा सा वक्त बचाएं किचन से, और 2 रकत नमाज नफल हो सके तो ज़रूर अदा करें, ज़रूर अपने ऊपर लाजिम करें कि मैंने ये वक्त बचा के रात में करके तैयारी, ताकि मैं उसे अदा कर सकूं। इसी तरह इफ्तार के वक्त दुआओं को करवाएं भी सही बच्चों से, उनको बिठा के। ये सिर्फ एक रटी रटाई नहीं, अल्लाह मेरी रकम सुन तो, बल्कि और दुआएं मांगें आलम इस्लाम के लिए, सबके लिए। बहुत शुक्रिया मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा आपका। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरमा प्रोफेसर सादिया अंसारी साहिबा आपकी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मोहतरमा हूरिया फ़हीम क़ादरी आपकी। अल्लाह आपके इस प्यारे से गले को सलामत रखे, आपकी आवाज़ की जो बरकत है और जो हमें अपनी जानिब खींचती है, हुजूर का जो ज़िक्र आप अपनी यानी जो आप अपनी लहर में करती हैं अक़ीदत और इरादत के साथ, वो कायम रहे, हम आपको सुनते रहें और आपको बीमारियों से बचाए। आपके लिए बहुत दुआ है, आपके गले की हिफाजत के लिए मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक फरमाए खुसूसी तौर पे जनाब इस दुआ के साथ कि अल्लाहुम्मा जअलना मिनन निसाइस सालिहात, या अल्लाह हम सबको नेक और साले औरतों की जमात में शामिल फरमा दे। इस दुआ के साथ कि रमज़ान चूँकि रम से निकला है और तमाम गुनाहों को जला देता है, तो परवरदिगार हम सब के गुनाहों को इस माह में जला दीजिए। हम सबसे राज़ी हो जाइए और एक कलाम सुनते हैं। मेरी जानिब से कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अल्लाह हम सब की सही को, ARYQ TV की सही को, और माह रमज़ान और ख़वातीन इस स्पेशल सेगमेंट को पूरी थ्रू आउट दी ट्रांसमिशन मैं सबके लिए दुआ गूँ, लेकिन हमारे सेगमेंट को भी अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। काफ़िले वालो चलो दिल बरो दिलदार के पास, मैं गुनहगार नेमतों में